ہم میں نہ حضرت جی نہ ہم ایک میں نہ ہم 11 میں. لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد تھے، اب ہر رات نا 3000 بار حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھنا نہیں کہا، چلو ذرا آپ کو یاد کرتے تھے. وہ نبی ان کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہوتا تھا، وہ یاد کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام کو. اور میں کہتا ہوں ریلی ساڑھے سارے کروڑ باری پڑھے ایک بار تو کتو صاحب ایک باری پڑھے ایک طرف جائے، کیونکہ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے ریلی، اس ساتھ حضور نبی علیہ السلام کو یاد بھی کرتے تھے. تو پھر یہ یاد کرنے والا درود ہے. پھر میں نے تو پہلے کہا اس کا کہنا کیا حضرت، وہ لکھا ہے کہ کتب صاحب نے نکاح فرمایا، وہ 3 راتیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد نہیں کر سکے. جب تیسری رات بھی اپنی اختتام کی طرف رواں تھی نا، تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئی تو ہمیں یاد ہی نہیں کر رہا ہے. ہاں یاد کیا کرو، جب آپ یاد کریں گے نا تو پھر ادھر سے بھی کرم ہوگا. اور میرے بزرگ یہاں بڑا پیارا فکرہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہے. ایک کیڑا ہے بھائی جڑا روز ہی سانو پتہ کی بھی یاد کرتا ہے. کبھی تو پوچھیں گے نا کون ہے جڑا روز سانو پتہ کی بھی یاد کرتا ہے. یاد کرتے کوئی نہیں ہے، کوئی تمبو ویک کے پڑھن ڈے ہے، کوئی کرب کے پڑھن ڈے ہے، کوئی سجے ویک کے پڑھن ڈے ہے. نہ پتہ یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. اور پڑھنے میں بھی بڑے کمال ہیں. پڑھنے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہی مبارک ہے، ایسا پڑھو گے پھر بھی بڑی بگڑی بن جائے گی، لیکن جب یاد کرو گے پھر تو کمال ہی ہے نا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یاد کیا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کوشش. اور میں چلو آپ کو کچھ زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں بس یہ کہہ کہ میں تھوڑا آگے چلا جاؤں گا. بس میں آپ سے ایک ہی زیادہ نہیں ہے، روز ایک باری نبی علیہ السلام نے یاد کریا کرو. میں کوئی زیادہ نہیں کہنے لگا کہ آپ کی یہ نہیں ہوتا ہم سے. میں صرف اتنا کہوں گا، صرف ایک پڑھو آپ جتنی بار مرضی، جو آپ کے معاملات آپ کرو ان کو، لیکن میں کہوں گا صرف ایک بار حضور نبی علیہ السلام کو نا یاد بھی کیا کرو. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ ایک بار کریں تو اگلے دن آپ کا 2 بار کرنے کا دل نہ کرے. ان کا تو نام ہی ایسا ہے، ان کا تو نام اتنا سونا، جب لیتے ہیں تو ہونٹ بھی ہونٹ کو چوم لیتا ہے. ان کا تو نام اتنا سونا ہے. اس لیے میں سب کو کہوں گا حضرت جی حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کیا کرو. اور میں اسپیشلی حضرت جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری یوتھ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے. ہماری جو اسپیشلی یوتھ ہے نا ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. زنا کے گٹر میں گرتی جا رہی ہے ہماری یوتھ ہمارے سامنے. اور افتخار صاحب دیکھتے کہ دل کرتا ہے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیاں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن دکھ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعا ہے وہ میں بڑی کرتا ہوں، جب بھی کسی بچے یا بچی کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میں دعا ضرور کرتا ہوں. وہاں بھی جتنے آپ لڑکے کھڑے ہو جی میں سب کو یہی کہوں گا حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. کو خود نہ بچنا چاہے تو علیحدہ بات ہے، اگر کسی کا پروگرام ہے نا بچنے کا تو صرف حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے نا روز ایک عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو، محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو. پھر دیکھو نا جی بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں. کوئی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ ہم سے تھوڑا دور بنتا ہے، آپ کے ذرا تھوڑا قریب ہی ہے. شرک پور شریف حضرت بابا جی شیر محمد ہیں، بابا جی شیر محمد ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے شیر ہیں. وہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو کسی جو ہے نا وہ سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن بس نگاہ شیخ تھی کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، موقع ہی نہیں ملا کبھی. سلسلے چلتے رہے. وہ لکھا ہے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ ایک دن کھڑا تھا باہر، تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامن سر پہ گٹھڑی اٹھائی جا رہا تھا، تو اس کو آگے ہو کے پوچھتا ہے سردار جی کتنے؟ تو کہنے لگا بھائی وہ انڈیا جانا پہ گیا ہے تے پیچھے ریاست میں، تو جمعے میں واپسی ہوئے گی. وہ تھا بدھ کا دن، ٹھیک ہے جی، منگل کا دن، ٹھیک ہے جی. منگل کی بھی رات
بدھ کی بھی رات, جمعرات کی بھی رات. بڑا خوش ہوا, لے بھائی چنگا موقع ملے, ایک بھی نہیں 3 راتیں ملی ہیں. ادھر سے بھی پیغام آیا. جو سارا گاؤں سو گیا نا, جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ اس سے پہلے دروازہ کھول کے نا اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گئے. اس نے کہا وہ تو واپس آ گئے. اگلے دن ادھر سے پیغام آیا, تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گئے. اس نے کہا چلے وہ میں نہیں, وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا. اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا, آج تو ضرور آنا. اور جب رات پڑی تو پھر گیا تو کیا دیکھتا کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے. انہیں کہا لے بھی آج تینوں پتہ بھی لگ گیا تو ڈیگدا بھی میں نہیں پیا ہے, جان بچاؤ تو نس جاؤ. وہ بھاگ گیا. حضرت پھر پیغام آیا, وہ کئی سالوں کا انتظار تو آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں آیا ہوں تو ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دین ڈیا ہی میری تون لان دے. انہوں نے کہا نہیں وہ تیرے اندر دا ڈر ہے. وہ جمعے سے پہلے نہیں آنے لگا. بہرحال وہ آج آخری رات ہے, آج کا موقع ضائع کرنا. وہ جمعرات تھی, پیران میں اتنے محفل ہوں تھی. انہوں نے کہا چلو محفل سنا گے, لنگر کھاؤں گے, تھوڑا جہا ادھر ادھر پھر کے پنڈ سو جائے گا تو ٹر جائیں گے. وہ محفل پہ چلا گیا, محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا تو آگے میں لائن میں لگ گئے حضرت کی دست بوسی کے لیے. حضرت بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تعالی, جو اس نے آج چوما نا شیخ کا, تو آج چوم کے جب وہ چھوڑانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا. اب اس کو فرمانے لگے وہ سنگیا وہ بعد آ جا سانو کنی اور سکھ بنانا فرمایا بعد آ جا سانو کنی بڑی سکھ بنانا ہے. وہ 2 راتیں ہو گئی نہیں یار, سکھ بن کے پہرا دیں گے تو ہی بعد آ جا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو حضور کے شیروں کا حال ہے, پھر حضور کی کرم نوازیوں کا کیا کہنا ہے. لیکن حضرت اگر کوئی خود ہی نہ بچنا چاہے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں اس کا. اس لیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا عرضی پیش کیا کرو, محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو. پھر دیکھو حضرت کس طرح کرم فرماتے ہیں, کیونکہ ہم تو مائے البا کرم میں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. میرے جو دادا شیخ تھے نا حضور حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی, جو حضرت کا دور تھا وہ ٹیلی فون کا دور آ چکا تھا, لیکن اتنا عام نہیں تھا جتنا اب نا ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. وہ تب زیادہ خط ہوتے تھے. تو اب اس حوالے سے نا کوشش تو فرماتے تھے کہ چلو جی لو لگ جائے حضور نبی علیہ السلام کے دربار پاک. تو آپ کیا فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے تو سنگیا تو روز ایک چٹھی مدینے پاک پہ دیا کر, کسی کا تو جواب آئے گا. لیکن کیا ہے حضرت, میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ رہے ہیں, لیکن آج ہم روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور ہو گئے ہیں. نہیں, ان دوریوں کو ختم کرو اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. میں نے زیادہ تو کہا ہی نہیں حضرت. اگر آپ کو بزرگوں کی باتیں سنو تو آپ تو دم رہ گئے, وہ کس طرح یاد کرتے تھے. ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی, اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بابا جی رہتے ہیں, کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا, اور میں افتخار سے اکثر وہ پیشتر سوچتا ہوں کہ کتنا سونا دور تھا جب بابا بھی بابا کو دیکھنے جایا کرتے ہیں. اب تو جسے پوچھو کہتا ہے میں ہی بابا ہوں, مینوں دیکھ لو, مجھ سے بڑا بابا ہے ہی کوئی نہیں. وہ بھی بڑا سونا دور تھا جب بابے بھی یہ کہا کرتے تھے کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. وہ بھی کتنا سونا دور جب بابے بھی حضرت جی اتنے سونے جملے لکھا کرتے. اب تو جس کے ساتھ فلیکس پہ پڑھو غور سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جس بندے کو دیکھو وہی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہوا پھرتا ہے. جو تھے وہ مانتے کچھ نہیں تھے. حضرت بیگم باسی حضرت جی آپ فرماتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. یاد رکھو حضرت جی یہ میں سے پتر بڑا ہی بچو, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی, کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی. صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے, اور میں آپ کو تو چھوڑو میں خود شیشے کے دھوکے میں آ چکا ہوں.
कभी इसके धोखे में ना आना, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये तो अल्लाह का करम है जी। मैं अक्सर पेशते सोचता हूं मालका इथे की ला छड़िया दे, इथे की ला छड़िया दे। बाकी जी हमारा पेट किसी गटर से कम नहीं है। हाँ जी, यहां बैठा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आंतों में पखाना ना हो, या कोई ऐसा बैठा बंदा नहीं जिसके मिसाने में पेशाब ना हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जिसके फेफड़ों में बलगम ना हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जिसके पित्ते में सुफरा ना हो, जिसकी तिल्ली में सोदा ना हो, जिसकी रगों में खून ना गर्दिश कर रहा। हमसे भी ज्यादा कोई गंदा है, लेकिन पता नहीं मालिक ने अंदर ला की छड़े, अंदर दी बो बाहर आंदी कोई नहीं। पता नहीं मालिक ने की ला छड़े। अगर अंदर दी बो बाहर आए हजरत जी, असी अपनी बो ना आप ही मर जाइए। ये तो मालिक के रंग है हजरत जी। इसलिए कभी शीशे के धोखे में ना आना है। और जी हम तो हैं भी कुछ नहीं ना। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ऐसे मैं रोज पैदा करती है हैं क्या गौसे आजम रोज आती है? घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, ओ कदी कदी ते किते किते हो जमदे हंस जिना दा नाम हजरत जी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मादरजात वली थे हजरत जी। आपके दूध पीने और ना पीने से तो बगदाद वाले इस बात का अंदाजा लगाया करते थे कि रमजान शुरू हुआ कि नहीं हुआ। आप तो ऐसे अल्लाह के वली थे। आपके लिए भी लिखा, कितना तकवा था हजरत उन लोगों का। लिखा है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना भी एक शीशा था आईना, क्योंकि आईना देखना सुन्नत है हजरत, लेकिन देखते रहना भी सुन्नत नहीं है हजरत। बस देखो जो महबूब ने दुआ अता फरमाई है, अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फहसन खुलुकी, बस गल खत्म हो गई है। लेकिन क्या है, उन तो साडे मुंडियां दा हाल है ना, बीबियां शीशा नहीं वेखदियां जिन्ना साडा मुंडे वेखदे ने। गोली मारो यार इसको। ये है को अल्लाह से वो शीशा मांगो जो मुझे मेरा अंदर दिखाए। ये बाहर वाला शीशा झूठा है, या आपको आपका कोट दिखा रहा है, या आपको आपका मफरल दिखा रहा है। इसे बाबे कुलो वाला शीशा मांग जेड़ा तेन तेरे अंदर का गंद विखाए नहीं है, क्योंकि बात कोट पे खत्म नहीं होनी, बात अंदर पे खत्म होनी है। बात कोट पे तो नहीं खत्म होगी, बात अंदर पे खत्म होगी। वो बहुत पाक लोग थे। वो लिखा है कि वो खादिम सफाई फरमा रहे थे, वो से पाक के खादिम सफाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, शीशा टूट गया। अब वो बड़े परेशान हुए कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शीशा मांगेगी तो क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो दौर ये वाला तो नहीं था ना कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके नया शीशा ले आए। ना मोटरसाइकिल थी, ना बाजार थे, और ना शीशे इस तरह हुआ करते थे। चीजें हाथों से बनती थी, चीजें थी जरूर, लेकिन थी कामयाब हजरत जी। लेकिन हजरत जी खातम भी तो किन का था ना, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और जब चोर भी चोरी करने आए तो जाते वो भी कुतुब बन के जाता है। वो तो था ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम है, जिसको दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक नाम लेके पुकारा करते थे, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत किया करता था। उसमें कितने कमालात आ गए। वो लिखा है कि जब वुजू हुजूर गौसे पाक टाइम आया ना, हुजूर गौसे पाक ने वुजू फरमा के उससे कहा भाई आईना लाओ, तो आगे ये नहीं कहता कि हुजूर में सफाई करने हाथ टूट गया। वो आगे सर्च करता है अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी तो टूट गया। खुद को निकाल ही दिया उसने बीच में से, जात को ले आया, अपना नाम ही नहीं लिया उसने कि मैं तोड़या। कहना ना अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा इसी टूट गया। लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिलफौर साथ मिसरा मिलाया। वो क्या अर्ज करता है, अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध अस्बाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा होया टूट गया है, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार में याद आएगा। लेकिन हजरत जी मैं आपसे कहूंगा कि हम फंस गए हैं। अब ये बच्चे तस्वीरें खींचते हैं ना, मुझे तस्वीर खिंचवाने में कोई इशू नहीं है, मेरा केड़ा को शायद खुर जानी है। मैं तो अपने अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं मैं कर नहीं सकता। मुझे कौन सी को वक्री चाय लगी, जो किताबें दरसे निज़ामी की सब ने पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी है। बस है कि साडा सौदा विकन लग पे, बात कोई भी नहीं है, बस इतना ही है कि उन्हें लोगों के दिलों में प्यार पा छड़े। बाकी मैं आपको कोई नई बात नहीं सुना रहा, ये वो बातें हैं जो कई बार हो चुकी हैं, ये वो बातें हैं जो आप कई बार सुन चुके हैं। बस की हजरत ने बच्चों के दिलों च प्यार पा छड़े। मैं तो शुक्रिया लिए नहीं बोलता, बच्चे धक्के देंदे ने, खिंचते ने, कड़ियां तोड़ छड़ते ने, उंगलां छेल छड़ते ने, खिंचो तरुई कदी नहीं बोलिया। मैं तो शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकता। हाँ जी मैं कितने डड्डू बना के किसी छपड़े वाड़ छड़ना मैं आंदा की बगाड़ लेना। हाँ की बगाड़ लेना भाई, कोई जोर है नहीं, कोई जोर तो नहीं है ना उस पर। नहीं है
اب جو گدھا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس بنانے والے نے گدھا بنا دیا، اس کو کیا ہے؟ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے شکر کرنی ہے، کتے گنڈویا بنا کے کسی گٹرے نہیں سنبھالیا بندہ بنایا ہے، باقی تو کوئی زور نہیں ہے۔ وارث شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لیے، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولو در در خیر منگائیں۔ اچھا کنے کنے گئے حضرت جی، نام و نشان بھی نہیں، دیکھو بابا خادم حسین کے ہے بھائی، مالک کے رنگ ہے نا، اللہ نے مخلوق کے دل میں ڈال دیا۔ بھائی اس بابے نے جبری بات کی، میرے محبوب کی عزت کی، اس نے میرے محبوب کی عزت کی، اب بات اس کی عزت کی ہے۔ میں دکھاؤں گا جو میرے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہیں، پھر ہم ان کو کتنی عزتیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ پاکستانی تاریخ کا جنازہ ہے، دکھانے والے نے دکھایا ہے حضرت جی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ ہوا تو 6 لاکھ لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ اس دور میں جب سپیکر نہیں تھا، جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جب اخبار نہیں نکلا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا، ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا تو جنازہ پڑھنے کدھر سے آیا؟ اس نے کہا جی میں وہاں سے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تجھے پتہ کس طرح لگا کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں سویا تھا تو خواب میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے دوست کا انتقال ہو گیا، چل اس کا جنازہ پڑھ جا کے۔ یہ رنگ ہے اللہ کے، یہ اللہ کے رنگ ہے، جس کو جو چاہے سو عطا کرے، جے چاہیں تے راہ جاندے نے تخت عطا فرمائے۔ یہ ہمیں کیا لگ گیا ہے؟ ہم نے کون سی آپ کو وکری بات سنانی؟ بس ہے نا حضرت جی مہربانیاں کر چڑی۔ اور حضرت بابا فرید نے بڑا کمال لکھا ہے، اور مجھے کبھی کبھی نہیں، مجھے لگتا ہے یہ فکرہ بابا صاحب نے کہا ہی میرے لیے ہے شاید۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے یار فرید چاہے کرم کرے، جے یار فرید چاہے کرم کرے، متھے لالڑیاں ہاں جنہوں پیا سواگن کرے حضرت، باقی دوسری کوئی بات نہیں حضرت جی۔ اسی دنیا تے وکھرے طریقے نہ نہیں ہے، اونجی ہیں جویں تسی آئے ہو، بس ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اس کا فضل ہے حضرت جی۔ میں اس لیے نہیں بولتا چاہیے جویں جو کرنا جو کر لو، لیکن میں آپ کو سچ کہوں گا پتر، اس تصویر ازم سے باہر نکلو، یہ کچھ بھی نہیں ہونا پتر اس سے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری یوتھ دن بہ دن اس گٹر میں گرتی جا رہی ہے۔ میں آج آپ کو ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ جن بچوں نے تصویر کھینچی ہے میرے ساتھ، ہونا یہی ہے مجھے پتا ہے، آپ نے اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر کی ہونا ہے؟ پھر ایک نواں وقت پہ جانا ہے، ایک بت تھی بنا کے نا پھر وہی پوجا شروع کرنی۔ کس طرح؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھی ویکھنا کٹ کے بھلا کنے لائے کوئی نہیں۔ اگر میں بات غلط کروں آپ مجھے روک سکتے ہیں جی، پھر تھوڑی دیر کھول کے ویکھنا بھلا کنے کے لائے کوئی نہیں۔ یار پتہ نہیں کسی 100 مر گیا میں تک تصویر ہی نہیں ویکھی ہے، یہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ اور پھر سب سے بڑی خرابی ہونی، صبح اٹھ کے آپ نے منہ بھی نہیں دھونا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے سب سے پہلے موبائل ویکھنا بھلا رات سے کنے کے لائے کوئی نہیں۔ کیا کر رہے ہو یار، کیڑے پاسے پہ گئے؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سیٹ کر لیں جہاں آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو سارا پتوں کی بھی لائک دے دے، کتنی جی اندازہ پتوں کی آبادی ہوگی جی؟ کو اندازہ چھوٹا 10 لاکھ لگا لیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ کو چلو 24-25 لاکھ لاشری جی، آپ کو 24-25 لاکھ لائک مل جائے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہونا، جو آپ کو آپ نے وہی رہنا ہے۔ ہاں یار ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں، کوئی چلیے کو کام وہ کریے کہ کو ادا لائے کی منی میں چلا مجھے کو ادا لائے کی دے چھڑا نہیں آ رہا۔ ویکھ لو خادم حسین صاحب نے ملے جو لائق ہے، خادم حسین صاحب نے ملے جو لائق ہے۔ ہاں یار چھڈو نہ کمان پتر، نکلو اس کام چ ککھ بالکل ہو حضرت جی، تو مینوں صحیح آکھ میں تینوں صحیح آکھاں، تیرے میرے آکھیاں ککھ بھی نہیں ہونا، کاموں دا ہی بننا ہے، نہیں حضور نے صحیح آکھنا ہے۔ ہاں یار، اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا، اس ٹاپک کو نا باقاعدہ حکایت کیا آپ نے۔ آپ فرماتے کہ دلہن نا بڑی سجی سوری بیٹھی تھی، آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو ذرا سارے سور جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں، تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، جو آئے نا آ کے بلائیں لے، آج تو بڑا روپ چڑھے، جی ہی فیس بک تے کھیڈن ڈے رہے ہیں تو میں نے لائک دے میں تینوں لائک دینا ہے۔ میں نے دیکھا فیس بک پہ نا، اب تو ہے موقع نہیں ملتا، ایک بندہ کھوتا نہ آنڈیا تصویر چڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نیچے بندے نے ماشاءاللہ لکھ دیا ہو،
यार कोई करने वाले काम करो यार। एक बंदा निकर पा के नहर के पुल को छाल मारन दिया थले, माशा अल्लाह जी, वो पागल है हम यार, को अक्ल को हाथ डालो थोड़ा सा, वेली कौम सारी है ना करो यार इस तरह, ना अपना वक्त जाया करो, तो वक्त बड़ा कीमती है। ये मैं आपको कह रहा हूं वक्त बहुत कीमती चीज है। तो कल बरोज़े क़यामत हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा वो अपनी जगह से उतनी देर तक हरकत नहीं कर सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब न दे दे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि अपनी जवानी कैसे गुजारी है, इसलिए निकलो इस फेसबुक से। हाँ, मैं आप सबको दावत दूंगा जी कोई इन्हें काम करो, मैं हुज़ूर दी महफिल च बैठा हूं कि मैं भी सियालकोट में तुहाडे नाल तस्वीर खिंचाना, और मेरा अल्लाह जानता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरी कल्बी कैफियत से आगाह है। मैं पत्तों की यही नीयत लेके आऊं कि इन बच्चों में ये आप पैदा करके जानी है हजरत कि आपको ऐसा कमाल पैदा करें, मैं आपसे तस्वीर खिंचवाने आऊं और आगे पूछा वो काका कितने मेरी वाले तस्वीर खिंचा दे। हाँ यार, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या कलम दे रहे हैं, वो थोड़ी सी मत करो यार, है तुम्हें पता क्या तुम क्या चीज हो रही। इकबाल कहते हैं बेखबर तू जो बड़े आईनाम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। वह अपने अंदर वेख सही ना कर ले खाज खिजर दे, तेरे अंदर आग हयाती हूं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन न तो बननी है। बड़ो तो सही यार, देखो तो सही अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या अता कर रखा है। वो दुल्हन हर कोई आए तो आके बुलाए ले, आई तो बड़ी सोहनी लगन रही, लेकिन हजरत तो मेरे हार दी नहीं सी, शीशे के भले खिंचनी सी आई दी है, वो अगो रोन लग पई। वो सब ने कहा भाई हम कह रही है तू सोहनी लग रही है तो रोन कानू डई है, उन्हें कहा तानू तो लगन डई हाँ, लेकिन अज तानू लगन ना गल नहीं बननी, दुआ करो जिहदे कल चलनी है उन्हें सोहनी लग। ये हजरत आप मुझे जितने मर्जी लायक दें, मैं आपको जितने मर्जी लायक दूं, बात तो नहीं ना बननी है। बात तो तब बननी है जो लायक मदीना पाक से भी मिले लायक तो फिर है। ये तो हम खेल रहे हैं हजरत, तू मैनू चंगा आख मैं तेनू चंगा आख, ये तो हम खेल रहे हैं। लेकिन हजरत जी बात तब भी बननी है जब बात वहां से बननी है, हम जिनकी बातें वहां से बनती हैं उनके फिर रंग बखरे होते हैं। हजरत हारिस मुहासबी फरमाते मुझे पता चला फलां जगह बाबा जी रहते हैं, आप फरमाते मैं उनकी जियारत के लिए गया। और हजरत जी अब खैर अब वो बाबे भी कहीं कहीं नजर आते हैं जाके, उन बाबों को भी पता होता था जो आने वाला है वो क्या लेने आ रहा है और मैंने उसको क्या दे के भेजना है। और मैं पत्तों की वालों या आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बाबों की बता रहा हूं, बाबे नूं बड़ा गिला है साढ़े ताड़े को। हाँ जी, जेडे सही बाबे ने ना उन्होंने बड़ा गिला है ताड़े साढ़े को। काहदा गिला है? कहते हैं यार असी दुकान किसी और शहर की सजा के बैठे हैं, साढ़े को होर शहर लगते हैं। वो सोज की, वो शौक की, वो इश्क की दुकान सजाए बैठे हैं। असी जाके फिर उन्होंने दुनियादारी च पाने हैं। मैंने अपने एक दादा पीर मुर्शिद को देखा, इफ्तिखार साहब मेरे हार दुनियादार आने ना हजरत चिड़ जी चढ़ जानी कि बंदा बस उठ के जाए होना तू जो आने ना मौलवी लोग इफ्तिखार भाई और हार दे बुजुर्ग हार दे अल्लामा साहब हार दे, हजरत ने बड़ा खुश होना। मैं नोट करता था, मैंने हजरत से पूछा मैं हुजूर ये मेरे हार दे आंदे ने तो गुस्सा करते हो, मौलवी आंदे ने तो बड़े खुश होंगे, ये की गल हुई? मौलवियों के आंदे एडे खुश क्यों होंगे, तेना दे आंदे एडा क्यों गुस्सा करते? आ फरमान लगे यार मौलवियों के आंते तां एडा खुश होना वा, मौलवी आणगे तो यार की गल होगी, मौलवी आणगे तो यार की गल है। इन्हों ने आया तां चिड़ना वा कि इन्होंने फिर मैनू उस पासे तरूना है, इन्होंने फिर मैनू दुनियादारी अल खिंचना ना। हजरत इन्हों के कोल जदू जाओ अल्लाह के अल्लाह के रसूल की तलब लैके जाओ, देखो तड़ियां चोलियां पढ़ के भेजते हैं कि नहीं भेजते। आप फरमाते हजरत मेरी तलब से आगाह थे, आपने मेरी तरबियत फरमाने के लिए किया। फरमाते जब मैं पहुंचा ना तो क्या देखा कि हजरत एक बर्तन में आटा घोल के खा रहे हैं। ये सुनना और सुनाना बड़ा सौखा काम है हजरत, करना पड़े तो बड़ा औखा काम है। आटा खाना को सौखा काम है हजरत। एक दिन मैंने कहा यार इतनी बार बात सुनाई है, दाद ली है, चल चढ़ाई तो मारी है कदी। मैं हजरी प्याली जी ना कोली जी थोड़ा जहा कोल ही बैठा बस थोड़ा जहा मुंह च रखा होंगे ना बंदा जबरदस्ती लंगाए ना जाए। मेरी अखा पानी आ गया, मैं कोशिश की लै जावा अंदर,
لیکن الٹی دی کیفیت ہو گئی، لیکن اس آٹے کا ذائقہ اینا عجیب و غریب سی، میرے کو اس کا آٹا نہیں کھاتا گیا۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لی ہیں، ہمیں تو صرف کالی روٹی کھانی پڑ جائے نا، جو وہ بھی نہیں کھائی جاتی۔ اللہ پانی سے روٹی کھانا حضرت مولا کی مشکل کشا کی سنت ہے، ہاں جی آپ کی سنت ہے پانی سے روٹی کھانا، ہم سے تو وہ نہیں کھائی جاتی۔ وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر کر نال چار ہی دے دے، چل پھر نال ایک چائے بنا دے۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لی ہیں، انہوں نے اپنے نفسوں کی گردنیں دبا رکھی تھی، انہوں نے اپنے نفس پہ کافی ڈال رکھی تھی۔ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ان کا نفس ان کا غلام تھا۔ وہ حضرت حارث کتوں لے آئی ہیں یہ لوگ، حضرت سری سختی جو کہ حضرت جنید بغدادی کے پیرو مرشد ہے، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا دل اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھانے کو کر رہا ہے، میں نے اپنے دل کی نہیں مانی کوئی۔ 40 سال ہو گئے اپنے دل سے لڑ رہا ہوں۔ ہاں جی حضرت، اور ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں حضرت، ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں جی۔ وہ اپنے اور حضرت بات بھی تبھی بنتی ہے جڑا اندر والے نوں ٹالا، اسی لوگوں نوں ٹال دے رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نوں نہیں ٹایا، انہوں نے اپنے اندر والے نوں ٹالیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اب میرا حالات بہت بڑا لگتا ہے پھر میں یہ لوگ کہنے ہیں مصباحی نخرے پیا کرتا ہے، تو باقی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اپنے جملوں کی بڑی اصلاح کیا کرو، میں بہت حضرت ڈرا کرو، بس دعا کرو میں معافی مل جائے۔ ہاں جی میں اس دن وہ محفل پہ چلا گیا، وہ میرا بچہ دوست تھا تو پڑھ رہا تھا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میں بڑی روٹی کھان بیٹھا، میں یار میں تینوں صلاح ہی دے سکنا ہوں، اگوں تیری مرضی، اے کلام اگوں نہ پڑھی ہے۔ میں کہتا جی کیا میں تو یہ تو کی کہن ڈے ان کا منگتا ہوں جو منگتا، تو 40,000 پہلے منگا لے، اگوں نے کہی ہے معافی منگیا کر اپنے مالک کو۔ ہاں حضرت جی جملے ہم بہت بڑے بولتے ہیں حضرت جی، بڑا اوکھا کام ہے جو انہوں نے منگتا ہے پھر دونوں نے منگتا کیوں؟ دعا کرو سمجھ معافی مل جائے، اتنے بڑے میں صرف حضور کی تعریف کرو۔ اس کو بات کو میری تھوڑی سی سمجھ بھی آئی ہے، میں نے کہا تو لیکن حضور کی دعوے نہ کرو حضرت جی، پھنس جاؤ گے دعوے کر کے۔ دعویٰ کرنا بڑا اوکھا کام ہے حضرت، معافی مل جائے بڑی بات ہے حضرت۔ ہاں حضرت جی افتخار بھائی جی بڑا اوکھا کام ہے، حقیقت ہے پتر بڑا اوکھا کام، اسی دعوے نہیں کر سکتے کوئی۔ ہاں جی جڑے انہوں نے منگتے نے انہوں نے تو شانیں وکھریاں نے، جو ان کے منگتے ہیں ان کی تو شانیں وکھریاں، ان کو کیا لگے آپ سے؟